السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 71 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 70 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے، آیہ مبارکہ 72 کی، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 71 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذني من شر نفسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ ٹرانسلیشن: لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کے مرتکب ہوئے وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، هو المسیح ابن مریم وہی مسیح ہے بیٹا مریم کا، وقال المسیح اور کہا مسیح علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، انہ من یشرک باللہ بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو تحقیق حرام ہے اللہ کی طرف سے اس پر جنت، ومأواہ النار اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ تفسیر آیہ مبارکہ 71 سے، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان سے پختہ عہد لیا، کن سے؟ بنی اسرائیل سے۔ کون سا عہد؟ جو عہد پہلے ان سے لیا گیا تھا کہ جو کچھ میرے پیغمبروں کی طرف نازل کیا جائے گا، جو پیغمبر آئیں گے تمہیں ان کی اطاعت کرنا ہوگی، ان کے مشن کو آگے لے کر بڑھنا ہوگا۔ تو اس بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ سے ان کو یاد دلایا گیا، لیکن ان کی کیا صورتحال تھی کہ جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی ہمارا رسول آتا وہ چیز لے کر کہ جو ان کی جانیں ان کو پسند نہیں کرتی تھیں، یعنی کہ پیغمبر کو اور ان کی رسالت کو انہوں نے دل و جان سے قبول ہی نہ کیا، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے بجائے ماننے کے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور یہ سب کچھ اتنی ڈٹائی سے انہوں نے کیا اور اتنے اس بات پہ دلیر تھے، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ ایسا کر کے ان پہ کوئی آزمائش کوئی وبال نہیں آنے کا، تو اسی بات پہ وہ فَعَمُوا وَصَمُّوا اندھے اور بہرے ہوتے گئے، لیکن ان کی یہ سب کرتوتوں کے بعد اللہ رب العزت ان پہ مہربان ہوئے کیونکہ انہوں نے توبہ کی تھی۔ ایک وقت کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوا، انہوں نے اپنے کیے پہ ندامت کی اور اللہ سے معافی مانگی، پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن کچھ عرصہ ہی گزرا، دوبارہ وہ اپنی عادت پہ آئے، پھر دوبارہ سے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ بہت زیادہ کی صورتحال یہی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظروں سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی گمراہی میں اتنے اندھے ہو چکے تھے اور اتنی بڑی جسارت کر کے بھی اور گناہوں پہ اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ انبیاء کو ناحق قتل کر کے بھی ان کو نہیں لگتا تھا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے، اس کو ایک معمولی سی بات سمجھتے تھے، اور اتنی ڈٹائی سے یہ کر کے ان کو نہیں لگتا تھا کہ ہم کسی بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں، بلکہ اس کو ایک عام سی بات سمجھتے تھے، اور اس بات کا ان کو یہ نہیں ڈر تھا کہ ہمارے اوپر کوئی وبال آ جائے گا۔ اسی بات میں وہ مبتلا تھے اور خوش فہمی کا شکار تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پہ پکڑ آ گئی اور ان کو بہت سخت طریقے سے عذاب نے آ گھیرا۔ اور یاد رہے کہ عذاب صرف آسمان سے ہی آفات نہیں آیا کرتی،
یا پھر زمینی زلزلے ہی نہیں آیا کرتے، بلکہ اللہ رب العزت دشمن کو مسلط کر کے بھی تہس نہس کر دیا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہوا کرتی ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ بھی فرماتے ہیں سورۃ الانعام میں آیہ مبارکہ 65 میں، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دیں تمہارے اوپر سے یا پھر پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں آپس میں گروہ گروہ لڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی سزا کا مزہ چکھا دے۔ تو یہ بھی ایک قسم ہوا کرتی ہے عذاب کی کہ کسی دشمن کا مسلط ہو جانا، اور یہ اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے تھے، جیسا کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ تمہارے اوپر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی۔ جس طرح کہ مزید ایک اور مقام پہ پڑھا تھا سورہ آل عمران میں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، مگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور لوگوں کی رسی کو۔ لیکن اس کے برعکس کیا ہوا ان کے ساتھ کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو کر لوٹے اور ان پر مزید مسکینی چھا گئی، مسکینی جو تھی ان پر مسلط کر دی گئی۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ کس کے بدلے میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا؟ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور حدوں کو کراس کرتے تھے۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرنے سے گریز کرتا ہے، اللہ کے احکامات عمل نہیں کرتا، حدیں پھلانگتا ہے، تو پھر یقیناً نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا۔ بظاہر کہنے کو سننے کو یہی ہے کہ یہودیت دنیا پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن یہ زیادہ تک پنپتے نہیں ہیں۔ کچھ عرصے بعد ان کو کہیں نہ کہیں سے مار کھانی پڑتی ہے، اور ان کی جو طاقت ہوتی ہے، جو خود کو سپر پاور کہلوانے ہوتے ہیں، ان کی قوت دب جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جس چیز کے اللہ رب العزت یاد دہانی کروا رہے ہیں، ایک شخص تھا بخت نصر، یہ بخت بادشاہ جو تھا بہت ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے ہاتھوں ان کے اوپر بہت سخت ظلم و ستم ڈائے گئے۔ ان کو اپنے ہی گناہوں کے سزا میں ان کے اوپر اس بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا۔ اور کچھ کا کہنا ہے کہ جو جالوت بادشاہ تھا وہ ان پہ مسلط کیا گیا تھا، جس کا واقعہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور پھر سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں یہ قتل کیا گیا تھا طالوت بادشاہ کی قیادت میں۔ تو اللہ رب العزت نے بطور انعام ان کے دشمن کو قتل کر دیا اور ان کو دوبارہ سے اقتدار دیا، لیکن ان لوگوں نے قدر نہ کی، یہ اپنی پرانی روش پہ آ گئے، انہوں نے دوبارہ سے انبیاء کا ناحق قتل کیا اور پھر دوبارہ سے اللہ کے غضب کے شکار ہوئے۔ ان لوگوں کی ہٹ درمی یہاں تک تھی کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا زکریا علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کو بھی قتل کرنے میں انہوں نے ذرا جھجک ذرا دریغ نہ کیا، اور پھر مزید سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو سازشیں کرتے رہے، اور ان کے عقیدہ باطل اور قول باطل کے مطابق انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی چڑھا دیا۔ تو یہ ان کی ہٹ درمیاں تھیں، یہ ان کے اپنے انبیاء کے ساتھ سلوک تھے۔ تو اسی کی پاداش میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوتے رہتے تھے، لیکن یہ ایسے عقل کے اندھے کہ اپنی پرانی روش سے باز نہیں آتے تھے۔ اگر کچھ دیر کے لیے توبہ کرتے، دوبارہ سے پھر اسی روش میں پلٹ جاتے۔ تو اندھے بہرے بننے سے یہی مراد ہے کہ حق کو دیکھ کر بھی، اس کو پہچان کر بھی اگنور کر دینا، گویا کہ کان ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن اسے دیکھتی نہیں۔ جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کیسے ہی لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جانور بظاہر تو سنتے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ حق کو قبول کریں۔ ویسے بھی انسان اور جانور میں یہی ممتاز صفات ہوتی ہیں کہ جانور سن کے دیکھ کے بھی اس کو نہیں پتا کہ ہدایت کیا ہے، لیکن جو انسان ہے اللہ رب العزت نے اس کو صلاحیت دی ہے۔
حق اور باطل کو پہچاننے کا فرقان رکھا ہے انسان کے اندر۔ لیکن اس انسان کے برعکس بعض اوقات جانور جو ہیں وہ انسان سے زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک جانور بھی اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے کہ میرا خالق اور مالک ہی میرا رازق ہے۔ تو اس کے برعکس انسان جو ہے اپنے خالق مالک کو بھول جاتا ہے اور ایک جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اسی واقعہ کا ذکر اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرماتے ہیں، آیت مبارکہ 5 سے 7 تک۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ یہ آیت مبارکہ ایسی سخت ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آج کا ہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ جو ظلم و ستم آج فلسطین میں ڈایا جا رہا ہے بالکل اسی کا ہی نقشہ ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، جب وعدہ آ گیا ان دونوں میں سے پہلا، تو اس وقت ہم نے مسلط کر دیے ایسے اپنے جنگجو بندے کہ وہ گھروں میں جا گھسے، اور اس وقت وعدہ ہمارا پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے پھیر دیا تمہارے لیے دوبارہ سے اپنا جو وعدہ تھا، تو تمہیں غلبہ عطا کیا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دی، اور تمہیں بہت زیادہ نفری بھی دی، یعنی کہ تمہیں پھر پہلے سے زیادہ مال و اولاد میں کر دیا، اور تمہاری جو جمعیت تھی وہ بھی بہت مضبوط کر دی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی رہتی ہے انسان پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ میرے بندے آرام و آسائشوں میں رہ کر کیا کرتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک انسان کی پکڑ کرتے ہیں۔ تو یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، لیکن اس کے برعکس اگر برا کرو گے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ تو اس وقت پھر کیا ہوا، جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا تو اس وقت کیا ہوا کہ ان کے چہرے برے ہوئے، اور پھر وہ جو جنگجو تھے وہ دوبارہ سے مسجد میں داخل ہوئے جس طرح وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور اس طرح انہوں نے ان پر مسلط ہوئے کہ ہر چیز جس پر بھی غلبہ پائیں اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیے۔ اور ادھر مسجد سے مراد بیت المقدس ہے۔ اس وقت بھی کیا ہوا تھا کہ انہوں نے بیت المقدس کو جلا ڈالا، اور بہت ہی زیادہ قتل و غارت ہوئی، اور کتنے ہزار انسانیت کا قتل عام ہوا۔ تو ادھر سورۃ المائدہ میں بھی اللہ رب العزت اسی واقعہ کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اس وقت تمہارے اوپر اتنا جو سخت عذاب مسلط کیا گیا تھا، تمہارے بیت المقدس کو بھی جلا ڈالا گیا، اور تمہارے مال اور جو بیٹے تھے، تمہارے مال اولاد سب کچھ چھین لیا گیا، اور بعض لوگوں کو تو لونڈے غلام بنا کر وہ بخت نصر اپنے وطن ہی ساتھ لے گیا، اور ان کو بہت عرصے تک اپنی قید میں رکھا، بہت سخت ان پر ظلم و ستم ڈالتا رہا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، انہوں نے توبہ کی، اللہ پھر ان پر مہربان ہوئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہوئے، لیکن وہ زیادہ اس بات پہ مضبوط نہ رہے۔ ثم عموا وصموا، پھر سے وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ یہ اگرچہ ان لوگوں کے حالات ہیں، لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں ان آیات مبارکہ کی روشنی میں تو یوں لگتا ہے کہ ان کی اور ہمارے حالات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ رہ جائے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ پلٹ آئیں، ورنہ جو ان کا حالات ہیں، ان کے حالات ہوئے تو وقت دور نہیں کہ یہی حالات ہم مسلمانوں پہ آ جائیں، جو کہ ہم نام نہاد کے مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان ایمان پہ مضبوط ہو جائیں تو پھر یقیناً غلبہ مسلمانوں کا ہی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے غزوہ بدر زندہ مثال ہے۔ اتنے تھوڑے سے ایک مٹھی بھر مسلمان لیکن اتنے بڑے لشکر پر کیسے غالب آ گئے، ایمان میں مضبوط تھے۔ جب انسان استقامت دکھاتا ہے تو پھر یقیناً اللہ کی مدد اترتی ہے، پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ذریعے بھی اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اصل میں ادھر ہم انسانوں کا امتحان ہوا کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واللہ بصیر بما یعملون،
اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہیں، خوب اچھی طرح اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا، یقیناً وہ کفر کے مرتکب ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ان کے اندر جو الوہیت کے یہ قائل تھے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ کئی طرح کے ان کے فرقے تھے۔ عیسائیوں کے اندر 3 طرح کے مذہب تھے، اور ایک کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ اور مسیح اور نعوذ باللہ کہ سیدہ مریم یہ تینوں ایک ہی الہ ہیں، یا کچھ لوگ پھر روح القدس کے بھی قائل تھے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ تینوں مل کر ایک ہی الہ ہیں، یعنی کہ عقیدہ تثلیث کے قائل تھے۔ اللہ رب العزت نے بار بار اس عقیدہ کی نفی کی ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وقال المسیح، اور حالانکہ مسیح علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود اللہ کو ہی پکارتے تھے، اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، ان کی تبلیغ بھی یہی تھی کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ پھر مزید کیا انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو تحقیق اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں، یعنی کہ جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ یقیناً ظالم قرار پائے گا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کسی کے حق میں کمی پیشی کرنا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا وہ یقیناً ظالم ہے، ایسا کرنے والا ظلم کر رہا ہے۔ جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام پہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا اس کو ظلم کہا گیا۔ اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا کیسا خوبصورت انداز ہے کہ ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں، کہ دنیا پہ انسان کوئی بھی ظلم کرنے والا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حمایتی بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی حمایت کرنے والا اٹھ جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسا ظلم کرنے والا جو ہے اس کا کوئی بھی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ آج کے لیے لیسن اتنا ہی کافی ہے، تو آپ لوگوں نے اس آیہ مبارکہ کی مزید وضاحت دینی ہے کیونکہ بار بار ہم یہ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ آیہ مبارکہ 72 کی وضاحت، کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی آپ کو چھٹی ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھنا ہے، اور اسپیشلی دعا کرنی ہے کہ جو بھی مسلمان دنیا میں کسی بھی کونے میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مدد سے نجات دے اور اسلام کو غلبہ عطا کرے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کے لیے آپ لوگوں نے اسپیشلی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں سے رہائی دلائے اور ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔